السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب آپ کے؟ جی شکریہ. اچھا ناصر صاحب، آج کل کے ماڈرن دور میں کچھ لوگ قربانی کے حکم کے بارے میں بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں. یعنی جانوروں کو ذبح کرنا بڑا ظالمانہ عمل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، صدقہ زکوٰۃ کر دیں. تو کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ میں پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ سوال لکھوایا یا کس نے لکھا، میری سمجھ سے بات آتا ہے. میں آپ کو دیکھیں سائنٹیفک میتھڈ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سبزی کھاتے ہیں، آج کل تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے گوشت کے ساتھ، یہ ہو جاتا ہے، یہ سبزی خون صاف کرتی ہے، یہ سچ ہے. لیکن سبزیات میں جو کیلری ہے وہ کم ہے. اگر آپ میٹ کھائیں گے، اگر ہیلدی جانور کا گوشت کھائیں گے، اس میں کیلری زیادہ ہے. ہماری جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ گروتھ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم یہ میجر کرتے ہیں کہ اس کو کیا کیا دینا چاہیے کھانے میں. اس کو کیلشیم کی کمی نہ ہو جائے، اس کو آیوڈین کی کمی نہ ہو جائے. اس لیے ہم اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس کی صحت اس لیے بنے گی، اس کو کیلشیم چاہیے، اس کو منرل چاہیے، اس کو وٹامن چاہیے، اس کو کیلری کیا کیا ہم دے سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں سب سے بہترین کیلری لیمب میں ہے، گوٹ میں ہے، اس گوشت میں ہے، بیف میں ہے. تو یہ تو بڑا امکان سے سوال ہے کہ جی وہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. گوشت تو ویسے بھی، میٹ تو ویسے بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ ہم کہنا ہے. دیکھیں اگر کن کو بیماری ہے، یہ ہندو دھرم میں ہے، لوگ نہیں کھاتے گوشت. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے دیوتا نے، ہمارا جو بھگوان تھا اس نے نہیں کھایا، پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں تھا، ایسی انہوں نے رسم. حالانکہ گوشت ایک، دیکھیں اللہ کو گوشت کھاتا ہے. اگر ہم قربانی کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں جانور، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ خون بہایا جا رہا ہے. حالانکہ اس کو دیکھیں، میں آپ کو آج بتا دوں، یہ جو دنیا ہے نا، اس میں سب کچھ جو پیدا کیا وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا. اس میں پھل ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں اجناس ہیں، اس میں سمندر ہیں جس میں مچھلیاں ہیں، ہم وہ پکڑتے ہیں، اس میں کھاتے ہیں، اس میں کیلری ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس میں جو اجناس ہیں ان میں اخروٹ، بادام، اس میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہر وہ چیز پیدا کی جس میں انسان کے لیے فائدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی نہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ان کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گوشت کھائیں، آپ سبزی کھا لیں، آپ نہ گوشت کریں. یہ بڑا عجیب سا سوال کسی نے آپ کو کمنٹ کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گوشت ویسے انسان کی ضرورت ہے. یہ مسلمان جو ہیں، جو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں. ظلم کس طرح؟ وہ جانور جو سبزی والے جانور ہیں، جو گراس کھاتے ہیں، جو پتے وغیرہ کھاتے ہیں، جو گرینری کھاتے ہیں، وہ پیدا کیے گئے انسان کو ان کا، تاکہ ہم ان کا دودھ پیئیں، ان کا گوشت کھائیں. جیسے جیسے جب ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اس میں تو کیلری ہے، اس میں انسان کے لیے صحت ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ وہ جانوروں کی کیا جان ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے زمین پر، وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم اس کو تکبیر پھیریں تو ظلم ہو گیا جی اس کی جان. وہ کوئی انسان تھوڑی ہے. ظلم یہ ہے کہ کوئی انسان کو قتل کر دے. اس چیز سے منع کیا گیا، اس کا خون بہا دے، اس کا قتل کر دے. جانوروں کا چارہ کھانے والے جانور جو سبزہ کھاتے ہیں، جو ہریالی کھاتے ہیں، ان کا وہ پاک ہے. اللہ نے ان کی قسمیں بتا دی کہ یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے. یہ پرندے پاک ہیں، یہ ناپاک ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جو حلال گوشت کے جانور ہیں، جو حلال جانور ہیں، ان کا گوشت کھانا کار ثواب نہیں ہے، ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہے. ثواب کو تو چھوڑیں ایک سائڈ پہ. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتا، یہ کچا گوشت ہے، اللہ نے اس کو طریقہ بتایا. اس کو گرم پانی میں ابالیں، اس کو روسٹ کریں، اس کو پکائیں. اس کو کتنی ہم آگ پر آنا، گرمیوں میں آگ کے قریب جانے میں کتنی وہ گرمی لگتی ہے، پھر بھی ہم اس کو کر کے کھاتے ہیں. کچا کیوں نہیں کھاتے؟ کچا کھانے سے نقصان بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے جراثیم آ جائیں گے انسان کے. اس کو گوشت کو پکا کر کھانا چاہیے. یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا. یہ تو بکری اتنی مہان بڑھ گیا جی، اتنی ہیومینٹی آ گئی جی. جانوروں کو بھی جی، کیا جانوروں کو؟ بہترین انسان ہے. یہ سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا.
یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بخارات کا اوپر جانا، پہاڑوں سے ٹکرانا، پھر ان کا بادلوں کا بننا، پھر ان کا آ کے بارشیں برسانا، یہ سارے کچھ انسان کی فلاح کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہے. یہ حلال جانوروں کا پیدا کرنا، پھر اس کا گوشت کھانا، یہ انسان کے فائدے کے لیے. یہ حلال حرام یہ تو ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا نا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے سارا کچھ. وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، وہ کرسچن ہو، وہ بے دین ہو، وہ جو بھی ایسا کرے گا وہ بہترین ہے. اس کے لیے کیلری ملے گی، اس کو وٹامن بھی ملیں گے، اس کو پوٹاشیم ملے گا، میگنیشیم ملے گا. ساری چیزیں میں ہے، اجناس میں ہے، میٹ میں ہے، ہر چیز ہے، دودھ میں ہے، مکھن میں ہے، چیز میں ہے، پنیر میں ہے. یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے. یہ بڑی بے تکی سی بات ہے. جو جانور جو اس کے اندر جان ہے، وہ جان ضرور ہے، لیکن وہ انسان کے لیے اس کو پیدا کیا گیا شروع سے. اس کا پرپس ہی ہے. یہ ایک چیز کا پرپس ہے، آپ پرپس سے ہٹ کے کیوں جاتے ہیں؟ اگر کل کو ہم یہ کر دیں کہ جی آج کے بعد عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، مرد بچے پیدا کریں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نیچر کے خلاف نہ جائیں. بات مسلم کی میں نہیں کر رہا، بات میں دین سے ہٹ کے کر رہا ہوں. کوئی نیچر کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. وہ بے دین ہے، وہ دیندار ہے، وہ کرسچن ہے، وہ جوش ہے، وہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ بدھسٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. اگر کل کو عورتیں کہیں جی ہم ہم بچہ مرد بچہ پیدا کریں اتنی دیر تک کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ نیچر ہے. وہ جو بات کریں گی وہ نیچر سے ہٹ کے کریں گی. اب یہ جو جن کو پیدا کیا ہے انسان کے گوشت کے لیے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، اب تو کم ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے زیادہ جانور پیدا کریں، زیادہ ان کی پروڈکشن کریں، تاکہ انسان کھائے ہی صرف گوشت. ماشاء اللہ ہمارے ملکوں کے حالات بھی اس طرح سے ہیں. اتنی مہنگائی ہے، گوشت کھانے کی تو لوگوں کو توفیق ہی نہیں رہ گئی. لیکن جن کے پاس توفیق ہے وہ ضرور کھائیں. اس میں بہت طاقت ہے، انسان کی وہ طاقت آتی ہے اس کی باڈی میں. یہ تو بڑی جہلانہ بات. ابھی یہ جو وہ پتلا ہونا فیشن ہے، پتلے پیٹ نہیں ہے جی اس کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ زندگی عارضی ہے، یہ امتحان ہے. انسان آئے گا بہترین کھا پی کے اپنی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جائے گا. پھر دوسرے پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے. یہ کوئی مشکل تھوڑا ہے کہ آپ نے اسمارٹ ہو گئے ہیں جی. کیا اسمارٹ ہو گئے تو آپ کو آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی؟ جب آپ کی ایج بڑھے گی، آپ جتنے مرضی اسمارٹ ہو رہے، جتنی مرضی پرہیز کر لیں، آپ ضرور ادھر جائیں گے. آپ کی شکل بگڑ جائے گی، آپ کی وہ شکل نہیں رہے گی بڑھاپے میں، اور آپ آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جائیں گے. آپ نیچر کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ یہ نیچر ہے. حلال جانوروں کا انسان کے لیے کھانا پینا یہ اللہ نے منع نہیں فرمایا. جو قدرت ہے جس نے کائنات کو بنایا، یہ اس کا سب کو حکم ہے، سب کھائیں. یہ ایسے سوال اٹھا دیتے ہیں ایسے ہی. نیچر کے خلاف نہیں ہم جا سکتے، یہ نیچر ہے. یہ اس کو اس طرح بنایا گیا. سورج کی روشنی جب سمندر کے پانیوں پر پڑتی ہے تو وہ بخارات بناتی ہے. وہ بخارات سفر کر کے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، پہاڑوں سے ٹکرانے سے بادل بنتے ہیں، بادل بارشیں برساتے ہیں تاکہ ہماری زمین سیراب ہو. آج کل تو ہم نے ٹیوب ویل لگانے، الیکٹریسٹی آ گئی، موٹریں آ گئی، انسان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی. وہ فائدہ ہے. جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، نیچر تھی، صرف نیچر تھی، تو ایسے ہی ہوتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم کیا اس کو بدل سکتے ہیں کہ ہماری مرضی سے بارشیں ہوں، ہماری مرضی سے بخارات بنے، ہماری مرضی سے اس کو جدھر مرضی لے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نیچر ہے، نیچرلی ایسا ہو رہا ہے. یہ نیچرلی ہے کہ ہم جانور کا گوشت کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں کیلری نہیں ملے گی، ہم جلدی ایکسپائر ہو جائیں گے. اگر ہم ہیلدی چاہتے ہیں، ہماری ہیلتھ بنے، تو اس کے لیے میٹ ضروری ہے. تو میٹ کے لیے حلال جانور. اس لیے قربانی سے دیکھیں، میری بات سنیں، وہ کھانے پینے کے کام آتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے. یہ تو آپ نے اس طرح بات کرتے ہو. کبھی نا ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ اپنے حواریوں میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک حواری ان کی عورت تھی. اس نے وہ ایک پرفیوم تھا مہنگا، کسی نے دیا تھا، گفٹ کیا تھا، اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ کے بالوں میں لگا دیا. تو ان کے جو حواری تھے، شیر تھے، انہوں نے کہا کتنی بے وقوف ہو تم، اس کو بیچ کر کئی غریبوں کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا، تم نے یہ ضائع کر دیا. یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، یہ حکم تھا سیدنا عیسیٰ کی طرف سے. تو سیدنا عیسیٰ مسکرائے، تو انہوں نے آستہ سے کہا کہ غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے گی. تو ان کو محسوس ہوئی، ان کے جو ان کا وہ شاگرد تھا اس کی بات کو انہوں نے محسوس کیا، اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ خدمت ہوتی رہے گی، شاید اگلے سال میں لوگوں کے درمیان میں نہ رہوں.
وہ ایک عقیدت میں لگا رہی تھی اس کے بالوں میں وہ آئل. بات یہ ہے کہ یہ قربانی دینا ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش نہیں کرتے ہیں، انسان کو اس میں اپنا فائدہ ہے. لوگ کھاتے کھلا کھاتے پیتے ہیں، کوئی کسی کو بانٹ دیتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے وہ اس کو لائن میں بے شک کھڑا ہو اور رسوا ہو کر لے لیتا ہے، لیکن پیٹ تو بھرتا ہے. جو ملکوں کے حالات ہیں، جتنی مہنگائی کا دور ہے، تو بندہ خرید کر گوشت کھا سکتا ہے. وہ جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں وہی ہے نا لوگ. دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اویلیبلٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو اس لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ صدقہ دے دیں، وہ مدد کر دیں. مدد تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے، اور رسم کے پیچھے بہت بہت بڑے ایلیمنٹس ہیں جو ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں. اس لیے میں اس سے زیادہ آپ خود ہی سمجھ رہے کیا کہہ سکتے ہیں.